السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عقل مند بچوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ سیرہ پڑھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ جو سبق ہم نے سیرہ سے سیکھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کرے کہ ہم اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو استعمال کریں، آمین۔ چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق بہت اہمیت والا بھی ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو اور امراء کو خط لکھے تھے۔ اس وقت میں حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی یعنی ایمبیسڈر بن کر گئے تھے، اور شرحبیل بن عمر غسانی نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ ایلچی کے قتل کا مطلب ہوتا ہے جنگ کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 فوج کو اکٹھا کیا اور حضرت زید بن حارثہ کو ان کا لیڈر مقرر کیا، اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اگر ایک شہید ہو جائے تو دوسرا کمان سنبھال لے۔ اس لشکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی کہ جس جگہ پر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ انکار کریں تو لڑائی کریں، اور ایک خوبصورت خطبہ دیا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے ساتھ غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت اور بوڑھے کو، گرجے میں رہنے والے کو، تارک دنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور کا اور کوئی اور درخت نہ کاٹنا، اور نہ کسی عمارت کو گرانا۔ جب مسلمان شمالی اردن کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ رومی فوج تو پہلے سے تیار ہے جنگ کے لیے، اور ان کے بہت زیادہ فوج ہے، اور مسلمان ان کے مقابلے میں صرف 3000 تھے۔ جب یہ دیکھ کر مسلمان آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ اتنے زیادہ فوج کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم شہادت کے شوق میں ادھر آئے ہیں، اور ہمیں اور انتظار نہیں کرنا چاہیے اور دشمن کا سامنا کرنا چاہیے۔ اب شدید جنگ شروع ہو گئی۔ رومیوں نے سارا دن جنگ جیتنے کی کوشش کی، مگر اتنی زیادہ تعداد کے باوجود بھی وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اگلے دن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شہید ہو گئے، پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ مدینہ میں تھے لیکن سب مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ موتا میں کیا ہو رہا ہے۔ اب اس جنگ میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے ہاتھ میں جب جھنڈا تھا نا، تو دشمن نے ان کو کاٹ دیا۔ انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، انہوں نے اس کو بھی کاٹ دیا، تو انہوں نے اپنی گود میں جھنڈے کو پکڑ لیا تاکہ جھنڈا اونچا رہے، لیکن پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جعفر کو ان 2 بازوؤں کی جگہ جنت میں 2 پر دیں گے، اس لیے ان کو ذوالجناحین کا لقب ملا۔ ان تینوں صحابہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ خالد بن ولید بہت عقل مند تھے اس معاملے میں کہ جنگ میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، انہوں نے کمان سنبھالتے ہی ایک ایسا طریقہ استعمال کیا جس سے رومیوں کو ایسا لگا کہ مسلمانوں کو مزید فوج کی کمک آ گئی ہے، یعنی مدد آ گئی ہے۔ انہوں نے سامنے والی فوج کو کہا کہ دوڑ کے پیچھے کی طرف چلے جائیں، پیچھے والوں کو کہا کہ وہ سامنے آ جائیں، دائیں طرف کی فوج کو کہا کہ وہ بائیں کی طرف آ جائیں، اور بائیں طرف کی فوج کو کہا کہ وہ دائیں طرف آ جائیں۔ اب اس قدر زیادہ حرکت ہوئی فوج کے اندر کہ رومیوں کو ڈر لگ گیا کہ مسلمانوں کو مزید مدد مل گئی ہے فوج کے ذریعے سے۔ مسلمان 7 دن تک جنگ کرتے رہے اور رومیوں کو آہستہ آہستہ موتا کی طرف لاتے رہے، یہ اس جگہ کا نام تھا۔ اب رومیوں کو یہ ڈر لگا کہ مسلمان ان کو ایک جگہ پر پھنسا رہے ہیں اور ان کو ریگستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جہاں سے ان کا پلٹنا ہی سلامت حالت میں مشکل یا ناممکن ہوگا، لہٰذا یہ جنگ یہیں پر ختم ہو گئی۔
اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے اور رومیو کے اکثر لوگ مارے گئے، جو بہت بڑی کامیابی تھی۔ جنگ موتا کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ ان عربوں کی طرف بھیجا جو رومیوں کے ہمدرد تھے، تاکہ ان کی تادیب کی جائے، ان کو سبق سکھایا جائے تاکہ وہ مدینہ کے لیے کوئی خطرہ نہ بن سکیں۔ حضرت عمر بن العاص کو اس گروپ کا لیڈر بنایا اور 300 صحابہ کے ساتھ بھیجا۔ تو جب حضرت عمر ادھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آلریڈی ان کے پاس بہت بڑی فوج تیار کھڑی ہے، اور اس فوج کے ساتھ تھوڑے سے مسلمانوں کی جھڑپیں ہوئیں، لیکن پھر دشمن تتر بتر ہو گیا اور ان کے اوپر مسلمانوں کا رعب چھا گیا۔ چونکہ یہ جھڑپیں سلاسل کے مقام پر ہوئیں، جہاں پر پانی کا ایک چشمہ تھا جس کا نام سلاسل تھا، اس لیے اس کو سریائے سلاسل کہتے ہیں۔ اب میرے پیارے بچوں، ہم یہاں پر رکیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ سب سے پہلے ایک ضروری چیز ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اگر ہم یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو پھر ہم گھبرائیں گے نہیں، مگر جب ہم یہ امید رکھیں گے کہ کوئی امتحان نہیں ہوگا تو امتحان آنے پر ہم غلط فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھیں، ہماری نماز، ہمارا قرآن، ہماری دعا مضبوط ہونی چاہیے۔ پھر اگر کوئی چیلنج یا کوئی امتحان آ جاتا ہے تو ہمیں بہادری کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے خوف کا سامنا کرنا ہے، عقل مندی کے ساتھ سوچنا ہے، اور سب سے ضروری چیز کہ ہم نے منصوبہ بندی کرنی ہے، اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور کوئی بھی کام گھبراہٹ میں نہیں کرنا۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہر کام کی منصوبہ بندی کی، اپنے خوف کا سامنا کیا، اور وہ ان سارے امتحانوں میں سے کامیاب نکلے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیاری اور اچھی عبادت کرتے تھے، اور جب دنیا کے امتحان ان کے سامنے آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے اور ہمیشہ منصوبہ بندی کرتے تھے اور اپنی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ یہ ہمت ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں چاہیے انشاءاللہ باذن اللہ۔ میرے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔